السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے بہار بورڈ ایگزام کے اوپر۔ جو بچے لوگ میٹرک کا ایگزام دینے والے ہیں 2021 میں اور اپنا سبجیکٹ اردو رکھے ہیں تو آپ لوگ صحیح چینل پہ آئے ہیں۔ اس چینل کے اوپر آپ کو بہار بورڈ کا جو ایگزام ہونے والا ہے 2021 میں میٹرک لیول پہ اور اردو سبجیکٹ رکھے ہیں ان لوگوں کو میں یہاں پہ تیاری کرواتا ہوں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر بنے رہیں، جو کہ میرا پارٹ نمبر 5 بن چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 6 اور آج کا میرا چیپٹر ہے سہیل عظیم آبادی۔ تو بسم اللہ پڑھ کے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کی مطلب ماں انتقال ہو گیا، اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ معلم مطلب ٹیچر، جو استاد ہوتے ہیں آپ کے، حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہ پور، مطلب ان کا اصل جو وطن ہے، ان کا اصل گاؤں جو ہے شاہ پور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ پٹنہ ضلع کے اندر ہی یہ بھدول ہے جو ہے شاہ پور بھدول، وہ پٹنہ ضلع کے اندر ہی ہے۔ افتاد طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ ابتدا شاعری سے کی، ابتدا کا مطلب شروعاتی جو ہے انہوں نے شاعری سے کی۔ ابتدا شاعری سے کی لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کر لی، ملازمت مطلب نوکری کر لی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا۔ تبادلہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، مطلب ٹرانسفر جو ہوتا ہے۔ تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، مطلب نوکری سے استعفیٰ دے دیا، ریزائن۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ آپ کو دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ پھر میں اور اوپر کرتا ہوں تھوڑا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، اردو کی مطلب اردو کو جگانے کے لیے، مطلب ان کو ابھارنے کے لیے مصروف رہے۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا تعلق مطلب لگاؤ، زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، زمین مزدوروں اور کمزور طبقوں کی حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ میں ہیں، اور ایک ناول بے جڑ کے پودے ہیں۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھا میرا مین چیپٹر۔ اس کے بعد پھر ان کا جو آگے والا چیپٹر جو رقیہ بھابھی کے اوپر آئے گا، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر میں پڑھ کے سمجھاؤں گا۔ میں آج کے لیے ویسے اتنا ہی رکھتا ہوں۔ جو سہیل عظیم آبادی کا جو اصل جو ان کا مطلب یہ تھا، تعریف تھا، اس کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ اگلی ویڈیو کے اندر جو آنے والا ہے رقیہ بھابھی کے اوپر، میں اس کے لیے الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کر کے نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں، تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ لیں۔
اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں، میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں، اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں، جو کہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔